آج ہم گفتگو کریں گے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں بے شمار قرآن و احادیث کے اندر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ 30واں پارہ سورۃ الفجر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر جلالین کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولیال عشر کی تفسیر میں ای عشر ذی الحجہ، کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، ہوا عشر ذی الحجہ وقالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور حضرت ابن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عید قربان کی فجر بڑا حج ادا کیا جاتا ہے، اور 10 راتوں سے مراد وہی 10 راتیں ہیں جو اس سے پہلے آتی ہیں۔ یہ تو تھا قرآن پاک کے حوالے سے۔ آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی دن ایسے نہیں کہ جس میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، رواہ البخاری۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال سے افضل نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، صرف اس شخص کا جہاد افضل ہے کہ جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، اور پھر نہ اس کا مال لوٹا اور نہ اس کی جان لوٹی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر جہاد کا نقشہ بہت بلند تر تھا، اسی لیے انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ جہاد اتنا افضل ترین عمل ہے، کیا وہ بھی ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سے افضل نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف وہی شخص جس نے اپنی جان بھی لٹا دی، جس نے اپنا مال بھی لٹا دیا، اپنا سرمایہ بھی لٹا دیا، اپنا گھوڑا اور سواری بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اس کا کچھ بھی گھر کی طرف واپس نہیں لوٹا۔ جو شخص اتنی بڑی قربانی دے وہی افضل ہو سکتا ہے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ کے ہاں جو عبادت کی جاتی ہے، کوئی بھی عبادت عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی عبادت سے افضل نہیں۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن روزہ رکھنا پورے سال روزے رکھنے کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اور ایک رات کا قیام، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی
عبادت کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ تو ان ایام کے اندر کہ جن ایام کی قسم خود رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے اور احادیث مبارکہ میں ان ایام کو اور ان ایام کی راتوں کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ان ایام کے اندر خوب عبادات کے اندر انہماک اور شغف ہو اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔